خداوند یسوع مسیح دارالحکومت میں داخل ہوتا ہے، یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ آج بھی یروشلم بنی اسرائیل کا دارالحکومت ہے آج بھی۔ پچھلی دفعہ جب ٹرمپ آیا تھا تو اس نے اس دستاویز پر دستخط کیے تھے، یروشلم تل ابیب یروشلم کا دارالحکومت ہے، بنی اسرائیل کا دارالحکومت۔ یہ تب بھی دارالحکومت ہی تھا، چاہے وہ رومیوں کی حکومت کے تحت تھے۔ خداوند یسوع مسیح جب داخل ہوتا ہے تو جو مناظر تھے دیکھنے کے لائق تھے، اس لیے کہ یہ مناظر بنی اسرائیل نے پہلی دفعہ نہیں دیکھے تھے۔ بنی اسرائیل اس منظر کو سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ بنی اسرائیل نے سالوں سے اس منظر کو کریٹ کیا تھا۔ یاد رکھیں کہ اس منظر کا جب مقابلہ ہیکل کی تطہیر کے ساتھ کیا جاتا ہے عہد جدید میں، اس کو عید تجدید کہا گیا ہے۔ نامے عہد نامے میں یہ سالانہ عید منائی جاتی تھی، اور اس عید کے دوران ہوشانہ کے نعرے بھی لگائے جاتے تھے، کھجوروں کی ڈالیاں بھی لی جاتی تھی، اور مکھلسی کو یاد کیا جاتا تھا۔ اس مکھلسی کو خصوصیت کے ساتھ جب انطاق اپیفنی نے 167 کاف میم میں ہیکل کے مذبح پر سور کی قربانی چڑھائی، اس نے اپنے دیوتا زیوس کو قربان کیا، اور ان کے مطابق جو سور ہے ان کا دیوتا زیوس۔ اور جب اس نے سور کی قربانی چڑھائی، ہیکل ناپاک ہو گئی۔ ہیکل کے اندر سور کا بت نصب کر دیا گیا، زیوس کا بت نصب کر دیا گیا، اور 2 سال تک عبادت رکی رہی۔ جو بھی عبادت کرنے جاتا تھا ان کو قتل کر دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یا تو سور کی۔ اسرائیل تو اس نام سے ہی نفرت رکھتے، اور ہیکل میں عبادت کے لیے جانا ان کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ وہاں پر سور کا بت پڑا تھا۔ اور مکابیوں نے، یہودا مکابی کی رہنمائی میں، اس سارے سین کو، ساری جنگ کو، سارے ماحول کو آپ مکابیوں کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا مکابی، دوسرا مکابی، اس کی تفسیر ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو اپوکریفل کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان کو ہم الہامی نہیں مانتے، رومن کیتھولک الہامی مانتے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو ملاکی سے لے کر مسیح تک کے درمیانی 400 سال میں لکھی گئی، جس وقت نبوت کی کوئی آواز نہیں تھی، اور ان میں یہ سارا منظر نامہ لکھا ہوا ہے۔ مکابیوں نے 164 کاف میم میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا، اور اس علاقے پر مقبوضہ ہو گئے، اور پھر ہیکل کو دوبارہ سے پاک کیا گیا، حق گلاب سے دھویا گیا، اور پھر اسی عید پر یہ نعرے بھی لگائے جاتے تھے، اور شدت سے امید کی جاتی تھی کہ ہمارا سردار بادشاہ، سردار کاہن دونوں ہی آئے۔ یاد رکھیں، پرانے عہد نامے میں بادشاہ اور کاہن دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا تو وہ بادشاہ ہو سکتا تھا یا کاہن ہو سکتا تھا۔ کاہن اور بادشاہ دونوں ایک بندہ نہیں ہو سکتا، لیکن مسیحا کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کاہن بھی ہوگا اور بادشاہ بھی ہوگا۔ دوسرا سیموئیل 6 باب
اور 13ویں آیت کو اگر پڑھے تو ہمیں یہاں پر یہ والا مل جاتا ہے. وہ نہ صرف ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ دنیا کو گناہ سے آزاد کرے گا. اور اب یسوع مسیح کی آمد پر اس بات کو وہ دوہرا رہے ہیں. یسوع مسیح کی آمد پر اس بات کے لیے وہ تیار ہیں، ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کپڑے آگے بچھا رہے ہیں. انبیاء کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان کی تکمیل ہو رہی ہے. بائبل مقدس کے وہ حصص آج ہم زبور 12 اور اس کی 23ویں آیت میں، زکریا 3 باب 8ویں آیت سے 6 باب 12ویں آیت 13واں باب 1 آیت کو پڑھتے ہیں، وہ پوری ہو رہی ہے. سب کچھ لفظ بلفظ عین پیش گوئیوں کے مطابق وقوع پذیر ہو رہا ہے. لوگ تیار ہیں یسوع مسیح کو بادشاہ بنانے کے لیے. لوگ تیار ہیں یسوع مسیح کی تاج پوشی کرنے کے لیے. لوگ تیار ہیں یسوع مسیح کو تخت پر بٹھانے کے لیے. لوگ تیار ہیں یسوع مسیح کو رومیوں پر بادشاہ بنانے کے لیے. رومیوں کے مقابلے میں یسوع مسیح کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کے پیچھے لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. کپڑے اتار کر راہ میں بچھا رہے ہیں. لیکن اندھے کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ وہ یہ نہیں سوچ رہے یسوع مسیح جس بادشاہی کا اعلان کر رہا ہے وہ کیسی ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو یسوع نے کہا ہے اس کا مطمع نظر کیا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو یسوع کہہ رہا ہے اس کا ہماری جسمانی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو یسوع مسیح کہہ رہا ہے وہ دنیاوی ہے بھی یا نہیں. انہوں نے ایک اینک لگائی ہوئی ہے جس میں صرف ان کو روم کی فوج نظر آ رہی ہے. رومی کیسر نظر آ رہا ہے، رومی قبضہ نظر آ رہا ہے، رومی سپاہی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ان کی ہیکل کو برباد کیا، جنہوں نے سور کی قربانی چڑھائی. ان کے سامنے محض ایک کافر نظر آ رہا ہے. اب وہ سمجھ رہے ہیں یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے. یہ وہ ہے جس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا، جو ان کے ایمان کے مطابق بالکل ناممکن تھا اور سوائے خدا کے کوئی زندہ نہیں کر سکتا تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص عام نہیں ہے، یہ بادشاہ بنے گا، رومیوں کو تہس نہس کر دے گا. اور انہوں نے یسوع مسیح کو پکڑ کر بادشاہ بنانے کی کوشش کی. اسرائیل اندھا ہو رہا تھا کیونکہ یسوع مسیح سیاسی نہیں بلکہ دلوں پر راج کرنے کے لیے آیا تھا. یسوع مسیح زمینی نہیں بلکہ آسمان کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آیا تھا. یسوع مسیح نے اس لیے شاہانہ داخلہ کیا، یہ سب کچھ وصول کیا، ہم تو ثنا وصول کی، نعرے وصول کیے. وہ مرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ قربان ہونے کے لیے جا رہا تھا. وہ اس لیے جا رہا تھا انسانیت، بلکتی ہوئی انسانیت جو گناہ میں پھنس چکی ہے اور کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی صورت میں نکل نہیں سکتی،
اس کو نکالنے کے لیے، تاکہ وہ بلکتی ہوئی انسانیت، وہ مردہ انسانیت، وہ جو واقعتاً سے نکال دی گئی تھی، جن کو گناہ نے ننگا کر دیا تھا، جن کو گناہ نے ڈرا دیا تھا، جن کو خدا سے دور کر دیا تھا، اس انسانیت کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے۔ خداوند یسوع مسیح جب داخل ہوئے، لوگوں نے یہی سمجھا، اب بادشاہی ہماری ہوگی۔ ان کافروں نے ہیکل میں سور کی قربانی چڑھائی تھی، ان کافروں نے ہمیں اپنے جھنڈے تلے کر لیا ہے اور ہم ان کے غلام بن گئے ہیں۔ اب ہمارا بادشاہ ہوگا اور ہماری مرضی ہوگی، ہمارا بادشاہ ہوگا، ہماری مرضی ہوگی۔ اندھے پن کے باعث مسیح خداوند کو دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ انسانی طور پر ان کا بادشاہ۔ لوگوں نے اپنے اندھے پن کے باعث عدالت میں کھڑا کر دیا۔ اب اس نے کہا میری بادشاہی آسمان کی ہے، زمین کی۔ وہ لوگ تو یہ چاہ رہے تھے کہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ بنے، کچھ دنوں کے بعد کہہ رہے تھے کہ اس کو چلیے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے دارالحکومت میں داخل ہو کر جو سب سے پہلا فیصلہ لیا وہ تھا ہیکل کو خالی کرنا، ہیکل کو خالی کرنا، خالی کرنا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میرے باپ کا گھر دعا کا گھر، اور تم نے کیا بنا دیا اسے؟ جس طرح یہودا مکابی نے ہیکل کی تطہیر کی، خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی تطہیر کے لیے کوڑا اٹھایا، ہیکل کی صفائی کے لیے کام کیا۔ ہیکل خدا کا جلال ظاہر کرنے کی جگہ ہے، ہیکل خدا کی پرستش کرنے کی جگہ ہے، ہیکل خدا کا نام دوسروں پر ظاہر کرنے کی جگہ ہے۔ ہیکل سے غیر اقوام روشن ہونی چاہیے، ہیکل سے غیر اقوام تک خدا کا جلال پہنچنا چاہیے۔ اور یہودیوں نے کیا کیا؟ اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ حصہ ہی بند کر دیا جہاں پر غیر اقوام آتی تھی، جو اب غیر اقوام کا احاطہ تھا، وہیں پر یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے بزنس کھول لیا، یہیں پر کرپشن شروع ہو گئی، وہیں پر مال کا عدل بدل شروع ہو گیا، ٹیکس کلیکٹر وہاں پر آ گئے تو یہ منی چینجر وہاں پر آ گئے جو روپے پیسے کو عدل بدل کرتے تھے۔ ہیکل کا پیسہ اور تھا اور رومیوں کا پیسہ اور تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ کوڑا بنایا اور اس ہیکل کو صاف کیا۔ یسوع مسیح کے برتاؤ پر غور کریں۔ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جو لوگ ہیکل کو ناپاک کر رہے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ کیا کیا؟ نکال دیا، بزور بازو نکال دیا کہ تم نے ہیکل کو ناپاک کیا ہے۔ حقیقت میں ناصرت کا نبی غیر اقوام کا احاطہ صاف کروا رہا تھا، اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے وہ تمام لوگ جو یسوع نام سے نابند ہیں
آپ ان تک یسوع کا نام پہنچائیں۔ یسوع مسیح نے اس احاطے کو واگزار کرایا جہاں پر غیر قومیں آ کر خدا سے ملاقات کر سکتی تھی۔ بنی اسرائیل نے اس ملاقات پر حد لگا دی کہ کوئی بھی غیر قوم خدا سے ملاقات نہ کر سکے۔ ہمارا رویہ بھی دیکھیں، شاید عالم مسیحیت میں بھی آج 95% یا 98% لوگوں کا یہی مطمع نظر ہے، میں مسیح ہے، میں اتم ہوں، اور دنیا کی دوسری قومیں سب نیچ اور ہیچ ہے، اور ان کا خدا کا نام نہ چاہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس احاطے کو واگزار کرایا کہ لوگ، دنیا، غیر قوم بھی خدا تک پہنچ سکے اور خدا کے جلال کو دیکھیں۔ یہودیوں نے غیر قوم کو بھگا دیا اور مسیح نے اس کی صفائی کرنی پڑی۔ آج بھی خدا تمام چرچز کو یہ کہہ رہا، ان کی عدالت کر رہا ہے جو کرپشن میں مبتلا ہے، جو چرچ کو پیسہ بنانے کی مقام بناتے ہیں، جو چرچ میں کرپشن کے بازار گرم کر رہے ہیں، جو منی چینجر کے طور پر چرچ کو استعمال کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی انہیں چیلنج دے رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح سطحی پرستش کو رد کرتا ہے اور حقیقی پرستش کا آغاز کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ سطحی طور پر نہیں بلکہ دل سے ہم خداوند کی پرستش کریں، اس کے حکموں پر عمل کریں۔ جہاں لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں تو غیر قوموں کو اپنی طرف کھینچنے کی بجائے بھگا دیتے ہیں۔ ایک کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ یروشلم میں واقع چرچ ہے، چرچ آف دی ہولی سپلگر، یہ وہ چرچ ہے جہاں پر سمجھا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ وہ لکھتا ہے کہ بعض جو زائرین جاتے تھے وہ چرچ کو دیکھنے کے لیے، تو جو تاجر تھے نا اس کے ارد گرد منڈلانے والے اس چرچ کے آس پاس، وہ زائرین کو لوٹتے تھے۔ لوٹتے کیسے تھے؟ آج بھی آپ نے بہت دفعہ یہ سنا، اے او صلیب ہے کدھر تے یسوع مسیح چڑھیا، اے اس لکڑی کی صلیب بنی، اے اس کپڑے دا ٹکڑا جڑا یسوع مسیح دے کفن دا۔ زائرین کو لوٹنا یہ بھی ٹھیک بات۔ آج اگر یسوع آ جائے تو ان جھوٹے خادموں کو ہیکل سے نکال دے گا، جھوٹے لوگوں کو جو پرستش کی آڑ میں لوگوں کو لوٹتے ہیں، زندگیوں کو لوٹتے ہیں، روحانی طور پر ان کو تباہ کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ تم ایک مرید کرنے کے لیے خشکی اور تری کا سفر کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے اپنے سے دونا اس کو جہنم کا سزاوار بنا دیتے ہو۔ کیوں؟ یہی وجہ تھی، جب وہ نزدیک سے یہ دیکھتا ہے کہ ان کے کام اور ہیں اور ان کی آواز کچھ اور ہے، گفتار کچھ اور ہے، کردار کچھ اور ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بھائیوں کو بھی نکال دیا، جاؤ یہ جگہ عبادت کا گھر ہے، خدا کی پرستش کی جگہ ہے۔ آج بہت ساری کلیسیاؤں کو اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، آج بہت سارے لوگوں کو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل کی سطحی پرستش کو ختم کرتا ہے اور حقیقی پرستش کی طرف راغب کرتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح شاہانہ طور پر داخل ہوا اور وہ چاہتا ہے ہم اس کے بھائی اور بہنیں ہیں، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ اور اس کے لوگ ہیں، اس کے بلائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح ان جیسا رویہ نہ اپنائیں، ہم غیر قوموں کو
اپنی طرف راغب کرنے کی بجائے ان کو بھگائے نہ، بلکہ ان کو راغب کریں اور مسیح کا جلال ان پر تک پہنچائیں۔ آج یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے ہم یہ دیکھیں کہ خدا کی بادشاہی اس زمین پر کیسے قائم ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے مختص کیا ہے، بلایا ہے، بھیجا ہے، مقرر کیا ہے، یہاں پر رکھا ہے کہ ہم رحیمی ارکان میں خدا کی بادشاہی کا انعقاد کریں۔ یہ آج خدا آپ سے توقع کرتا ہے، خدا مجھ سے اور آپ سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم رحیمی ارکان کے لیے پابند کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت سے نوازے۔ آپ بہترین بات